تو آج کی جو آپ سے بات شیئر کرنی ہے، آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھنا ہے، بقایا ہر کسی کی اپنی سوچ ہے اور اپنا اپنا جو ہے نا وہ کہہ دیں کہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے ہر طرح سے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب شادی شدہ جوڑوں کو نیک اور صالحہ اور اچھی صحت والی اولاد نرینہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اولاد جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ دیکھیے کوئی انسان بھی نہیں چاہتا کہ میرا کام لیٹ ہو یا میرا کام رک جائے، لیکن کوشش اور دعا اور وظائف کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو خواہش ہے وہ ضرور پوری کرے گا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو جینے نہیں دیتے۔ جب تک لوگ جو ہوتے ہیں وہ باتیں نہ کر لیں، انہاں دے کلیجے نو سکون نہیں جے پہندا۔ اچھا، میں آپ سے صحیح بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ جس کا بھی جو کام لیٹ ہو جائے یا رک جائے وہ بندہ یا بندی تو صبر کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی رضا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری تمام دوستوں کو انشاءاللہ بہت جلد یہ خوشیاں عطا فرمائے گا، آمین۔ تو لیکن جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ نمک اسی جگہ پہ کہتے ہیں نا لگاتے ہیں جہاں زخم ہوتا ہے کہ اگلا ہور طرفے۔ تو ایک چیز نظر بھی آ رہی ہے، پھر بھی 100 سوال 100 جواب کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کا کام ہے صرف اور صرف باتیں کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کے کام وہ کہتے ہیں نا جلد ہو جاتے ہیں یا پھر گھر بیٹھے ہو جاتے ہیں یا پھر انہیں کہیں جانا نہیں پڑتا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بس دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو اسی لیے کوئی بھی انسان پریشان مت ہو، کیونکہ اسی پر میں نے اب ویڈیو جو ہے نا وہ بنانی ہے، اور آپ نے وہ ڈیلی کی ویڈیو میری ضرور دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ استغفار کا ورد کیا کرے، استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، اس کی تسبیحات کریں اور درود پاک کثرت سے پڑھے۔ تو جو بندہ کہتے ہیں نا کہ استغفار پڑھتا ہے نا اس کو رزق ملتا ہے، اس کو مال ملتا ہے، اس کو دولت ملتی ہے، اس کو اولاد ملتی ہے، تو بہت سے کام جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اور دوسرا کام جو کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے نا وہ ضرور دینا ہے، اور جو صدقہ ہے نا وہ آپ نے ڈیلی دینا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو صدقہ ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، ٹھیک ہے، اور صدقہ دینے سے نا آپ کے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، جو لوگ ابکری والوں کا درس سنتے ہیں یا پھر جو لوگ وہاں جاتے ہیں، کیونکہ جمعرات جو ابکری والوں کا دعا خانہ ہے وہاں پر درس دیا جاتا ہے، پھر دعا کی جاتی ہے، جس میں بے شمار لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے بچے جوان، اور سبھی جو ہے نا وہ جب ان کی لاسٹ پہ دعا ہوتی ہے تو آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کس کی آمین قبول ہو جائے یہ بھی نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر میں نے نا ایک بیان سنا تھا، بلکہ میں وہاں پہ جاتی بھی تھی، بہرحال اب تو نہیں جاتی، پہلے میں نا میری دوست تھی بہت اچھی تھی، نہیں ہے بھی ہے، اچھا وہ درزن ہے، وہ ہمارے گھر کے پاس ہی نا وہ رہتی ہیں، تو وہ جاتی تھی تو میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ تو وہاں پر میں نے نا درس سنا، اس درس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ جس کا بھی جو کام رک جائے یا رکا ہوا ہے وہ اسی نیت سے ڈیلی کا صدقہ دے گا نا تو اس کا کام ہو جائے گا، کیونکہ صدقہ جو ہے نا وہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جو بھی آپ نے نیت کرنی ہے آپ نے ڈیلی کے جو ہے نا جتنی آپ کی توفیق ہے حسب ضرورت، اگر کسی کی 10 روپے آتا ہے کہ 5 روپے ہے
ٹھیک ہے نا, نیت سے کام کرنا ہے تو ڈیلی کا صدقہ آپ نے ایک باکس لے لیں, ایک شاپر لے لیں, کوئی بھی چیز لے لیں, اس میں آپ نے ڈیلی کا صدقہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس صدقے کو آپ نے ہفتے بعد, مہینے بعد, جب آپ کو لگے پیسے بڑھ گئے ہیں تو کسی ضرورت مند کو آپ نے دے دینے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ اس کی بھی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے. تو اسی طرح سے وہاں پہ بیان سن رہی تھی کہ وہاں پر ایک شادی شدہ جوڑا آیا تھا, تو انہوں نے وہ عمل ان کو بتایا تھا یہی صدقے والا. تو ان کے گھر تقریباً, مجھے غالباً اب وہ بیان یاد نہیں, ایسے میں غلط بیان نہیں کروں, یعنی کافی سال ہی انہوں نے بتائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت ہی خوبصورت سا بیٹا عطا فرمایا تھا اس جوڑے کو. تو وہ جب وہاں پہ جائیں تو وہ پوچھتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کو یہ وظائف بتایا, کس کس نے پڑھا اور کس کس کو اس کا جو ہے نا کیا کیا فائدہ ہوا. تو یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے, ڈیلی صدقہ دیں. اپنے جسم کے اس حصے سے آپ نے اس کو, جسے کہتے ہیں نا پھیرنا یا واڑنا, وہ والا آپ نے کام کرنا ہے. ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بھی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج جو ہے نا وہ سب سے پہلے آپ صدقے سے کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک کام آپ نے کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ ڈیلی آپ نے کیا کرنا ہے, کلونجی. کلونجی کتنی لینی ہے؟ کچھ لوگ کہہ دیں گے آپ کو کہ کلونجی نہ کھائیں, کلونجی تو بڑی گرم ہوندی ہے. نہیں, کلونجی آپ نے لینی ہے ایک چٹکی. ایک چٹکی میں کتنے سے دانے آتے ہیں آپ وہ حساب لگا لیں, بالکل تھوڑے سے آتے ہیں. نہار منہ اس کو آپ نے پانی کے ساتھ جو ہے نا وہ نگل لینا, یعنی کہ پانی کے ساتھ اس کو کھا لینا ہے, چبانا نہیں ہے کلونجی کو. ٹھیک ہو گیا. کلونجی ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک کالا دانہ ہے جس کے بارے میں میرے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت کے علاوہ کلونجی میں ہر مرض کے لیے شفا ہے. سبحان اللہ. تو میری بات سنیں, جب آپ کا ہمارا یہ ایمان, یہ چیز پختہ ہو جائے, یہ یقین پکا ہو جائے کہ ہاں جی یہ ہم نے کام کرنا ہے, تو یقین مانے وہ ہوگا, اس سے شفا ملے گی. تو یہ ایک آزمایا ہوا قاعدہ ہے, کیونکہ اکثر لوگ جن کے کام ہو جاتے ہیں یا جن کو جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے, عموماً لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ دوسروں سے شیئر نہیں کرتے, کیونکہ آج کل کا دور ہی نفسا نفسی کا دور ہے. او پنجابی وچ کہندے نے نا, سب نوں آپو تا آئی پئی ہوئی ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جو جتنا بھی تھوڑا بہتا میرے نالج وچ ہے نا, وہ میں تواڈے نال ضرور شیئر کراں, یعنی کہ میں آپ سے شیئر کروں اور آپ بھی آگے اس کو شیئر کیجئے گا. چلیں, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. تو کلونجی نہار منہ آپ نے کھانی ہے, تو دعا کر کے کھانی ہے, درود پاک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو نیت اچھی رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام انشاءاللہ آپ کے کرے گا. تو آپ نے یہ اس دعا کے ساتھ کھانی ہے, اور دعا کے ساتھ کہہ رہی ہوں, جب بھی آپ نے کلونجی کو کھانا ہے تو یہ نیت کر لیں, دعا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میرا جو کام رکا ہوا ہے اس میں اندرونی کیا گڑبڑ ہے, کیا مسئلہ ہے, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے. تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, میں پھر سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. تو انشاءاللہ جو کہہ دیں اب اولاد کے طلبگار ہیں, میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد نیک صالح اولاد عطا فرمائے, اللہ ان کی جھولیوں کو آباد کر دے. آمین ثم آمین. آپ نے کلونجی کا استعمال لازمی کرنا ہے, درود پاک پڑھ کے آپ نے کلونجی کو جو نا صبح لے لینا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ سبھی کام درست ہو جائیں گے, سبھی کام ٹھیک ہو جائیں گے. تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی, تو پھر اس لیے ابھی اتنا ہی ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی. آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور پریشان بالکل بھی نہیں ہونا. یہ لوگوں کی باتیں, ویلے لوکی کام کوئی نہیں, بس تے تنقیداں انہاں نے کرنیاں جے, تو تسی اندے تے توجہ تے دھیان بالکل بھی نہیں دینا. ٹھیک ہے. اللہ کی رضا میں خوش رہنا ہے.
انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی میری تمام دوستوں کو جلد از جلد خوشیاں عطا فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ تو ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں باتیں کرتی جا رہی ہوں، تو ویڈیو کو آج کی شیئر کرنا مت بھولیے گا۔